اور آیت نمبر 56 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ کامیابی کے اصول بتائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، ایمان کے بعد عمل صالح۔ ایک اصول یہ بھی بتایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ فرض ہے۔ جس کی نماز ٹھیک ہے اس کے باقی اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، جس کی نماز ہی ٹھیک نہیں باقی اعمال میں خلل ہوگا۔ قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ادوا الصلاۃ نماز ادا کرو، اقیموا الصلاۃ اقام الصلاۃ نماز قائم کرو کا حکم۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز میں فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کی پوری رعایت کر کے نماز پڑھی جائے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو۔ دوسرا وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے، بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، حضور نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر کے مال کو محفوظ کر لو، بالکل محفوظ ہو جائے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے زکوٰۃ بھی ادا کی ہے مال محفوظ نہیں رہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ادائیگی میں کمی ضرور ہوگی، حضور کے فرمانے میں کوئی کمی نہیں، بالکل سچا فرمان۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے بھی محاذ آرائی ہوئی، زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے، فرمانے لگے کہ جو آدمی حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اب اس کا انکار کرتا ہے، میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ جو زکوٰۃ سے انکار کرتے تھے پس پردہ حقیقت میں وہ ختم نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا بڑا ضروری عمل ہے، اور زکوٰۃ گن گن کے ادا کرنا ضروری ہے، اندازے سے نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے اس کا اتنا نفع نہیں ہوگا جتنا ایک درہم زکوٰۃ کا رہ گیا تو نقصان ہوگا، پرواہ نہیں ہوتی۔ تیسرا اصول بتایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت چاہیے، حضور علیہ السلام کی اطاعت ہی اب ہے بس۔
سارے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اطاعت صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اپنی مرضیات، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہ تین چیزوں کو اپنائیں گے اب رحم آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے، لا تحسبن الذین کفروا، نہ گمان کریں وہ لوگ، نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، معجزین فی الارض، عاجز کرنے والے زمین پہ، کہ اللہ کو عاجز کر دیں، کچھ بھی نہ کر سکے اللہ تعالیٰ۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بڑا برا ٹھکانہ، برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ جہنم کی آگ اتنا سخت ہے کہ دنیا کی آگ 69 درجہ کم حرارت رکھتی ہے، اس سے زیادہ۔ یہ والی برداشت نہیں ہوتی، اس کا کیا ہوگا؟ استغفر اللہ العظیم۔ پیچھے کئی زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے، ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت، لیستاذنکم الذین، چاہیے کہ اجازت لیں تم سے وہ لوگ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، کہ جو غلام ہیں، لونڈیے ہیں، وہ گھر میں آتے جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں تو ان میں گھر میں آنا جانا ہے۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ یہ بھی اجازت کے بغیر نہ آئیں۔ ایک صبح کی نماز سے پہلے، یعنی رات کے آخری پہر میں، غلام ہو، لونڈی ہو، بچہ ہو، بچے سے مراد بھی چھوٹا بچہ، بڑے بچے جو حساسیت کو سمجھتے ہیں وہ تو ویسے پردہ ہے، وہ نہیں آئیں گے، تو ویسے احتیاط کریں گے۔ یہ والے بھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک دوپہر کے وقت، قیلولہ کے وقت، آرام کے وقت، اور ایک من بعد الصلاۃ، صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ غیر ضروری کپڑے آدمی اتار دیتا ہے۔ واقعہ بھی پیش آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ حضرت عمر کو بلا لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آرام کر رہے تھے، چادر باندھی ہوئی تھی، باقی کپڑے اتارے ہوئے تھے، تو یہ بچہ چلا گیا، جا کر پیغام دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ میرے کپڑے اترے ہوئے تھے، بچہ آ گیا۔ تو دل میں دعا کی اور خواہش ظاہر کی کہ کاش ایسا ہوتا کہ اس وقت پابندی لگ جاتی کہ بغیر اجازت کے کوئی اندر نہ آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات پاک بھی ان کی خواہش پر، چاہت پر، دعا پر اتار دیں کہ ان اوقات میں نہ آیا کر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت لیں تم سے وہ لوگ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ 4 سال کے بچے کو بھی یہ باتیں سمجھا دی جائیں۔ منکم، تم میں سے 3 مرات، 3 دفعہ، 3 اوقات،
نمبر 1 من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، اور جس وقت تم نے زائد کپڑے اتار رکھے، من الظہیرہ، دوپہر کے وقت میں، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور صلاۃ عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے 3 اوقات پردے کے اوقات، اس وقت نہیں جانا چاہیے۔ ویسے بھی اس میں بڑی برکت ہے کہ کوئی جائے اور کنڈی کھٹکا کے جائے، اس میں اعتماد رہے گا۔ تو بغیر اس کے چلا جائے تو ہر آدمی محسوس کرے گا۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ولا علیہم، نہ ان پر کوئی گناہ، بعدہن، ان کے آگے پیچھے۔ وجہ بھی بتا دی، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، چکر لگاتے ہیں تم پر تمہارے بعض پر، غلام لونڈیاں کام کاج کے لیے آتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ، اس طریقے پر اللہ نے بیان کر دیے تمہارے لیے آیات۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو فہم قرآن، فہم حدیث، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے۔